بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سوال ہے، کون سے پیغمبر اپنی رسالت کے لیے مشہور ہیں؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے، کیا یہودی مذہب قدیم ترین مذہب ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ سوال ہے، ملک الموت ہر گھر میں روز کتنی بار آتا ہے؟ جواب ہے ملک الموت ہر گھر میں روز 5 بار آتا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے تب تک فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر کس کو رات کی تاریکی میں کیسر و کسرا کے محلات نظر آئے تھے؟ سوال ہے، اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے، اگر کسی عورت کو حیض کی مدت ختم ہونے کے بعد پھر سے کوئی مادہ خارج ہو تو اس کو حیض کا خون شمار نہیں کریں گے۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال ہے، بتائیں کس بادشاہ نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ میری بیٹی اور آدھی سلطنت کا مالک ہوگا؟ جواب ہے، جالوت کو قتل کرنے کے لیے یہ اعلان طالوت نے کیا تھا۔ سوال ہے، پہلے شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام قرآن مجید کی کس سورت میں زیادہ بار آیا ہے؟ جواب ہے سورہ بقرہ میں۔ سوال ہے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں عیسائیوں کا سردار مالک بن رافلہ جو سپہ سالار اعلیٰ بھی تھا مارا گیا، اور بھی کئی سردار مارے گئے، بتائیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں یکے بعد دیگر کتنی تلواریں ٹوٹیں؟ جواب ہے 9 تلواریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عائشہ، جب تم مجھ سے روٹھ جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کل میری کائنات مجھ سے روٹھی ہوئی ہے۔ دیکھیں اللہ کے پیارے اور 2 جہاں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کی ناراضگی پر ذرا خفا نہیں ہوتے بلکہ ان کو مناتے تھے۔ بعض لوگ خود کو بیوی پر حاکم سمجھ لیتے ہیں جو کہ سراسر ناجائز ہے۔ بیوی کو تھوڑا سا ناز کا حق شریعت بھی دیتی ہے۔ سوال ہے، حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟
جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن میں 27 مرتبہ آیا ہے۔ سوال ہے خدا کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے لڑوں گا، یہ کس کے الفاظ ہیں؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے ظہر کی نماز سب سے پہلے کس نبی نے پڑھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن پاک میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ سوال ہے قرآن میں یا ایھا النبی کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 11 مرتبہ۔ سوال ہے کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب ہے الفارابی کو۔ کون سی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا؟ خاموشی ایسی عبادت ہے جسے فرشتہ لکھ نہیں سکتا۔ سوال ہے مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے عطر سے حد بندی فرماتے ہوئے کتنی گہری خندق کھودنے کا حکم دیا؟ جواب ہے 15 گز گہری۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو 4 سال تک گھر سے باہر نہیں نکلے تھے؟ جواب ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال ہے اپنے بھائی کے پیٹھ پیچھے دعا مانگنے کا کیا فائدہ ہے؟ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اپنے بھائی کے پس پشت اس کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے کہ تیرے لیے بھی اسی کی طرح ہو۔ سوال ہے اگر کسی کپڑے پر خون لگا ہو اور اس کو اچھی طرح دھونے کے بعد بھی اس کا نشان ختم نہ ہو تو پھر اس کا کیا حکم ہے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بس تیرا اس پر اچھی طرح پانی بہانا کافی ہے۔ سوال ہے انسان کس چیز میں آسانی سے پھنس سکتا ہے مگر اس سے نکلنا آسان نہیں؟ جواب ہے مشکل وقت۔ بتائیں حسن میں کون سے پیغمبر مشہور ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔
سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی نے غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اسرائیل کا دارالخلافہ کون سا تھا؟ یروشلم۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر صرف ایک مرتبہ قرآن میں آیا ہے، بتائیں کس جگہ؟ سورہ توبہ کی آیت نمبر 30 میں۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کیسے واپس آئی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا پہرن چہرے پر ڈالنے سے۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے سنت کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب ہے طریقہ اور عمل۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے قصر نماز کتنے فاصلے کے سفر پر شروع ہوتی ہے؟ جواب ہے 48 میل کے فاصلے پر شروع ہوتی ہے۔ کس وقت بسم اللہ پڑھنے سے انسان کافر بن جاتا ہے؟ حرام کام کرتے وقت جیسے زنا اور شراب پینا۔ کن صحابی کا مکان اسلام کا سب سے پہلا تبلیغی مرکز بنا؟ حضرت الکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اونٹنی کا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئی تھی؟ جواب ہے جی نہیں۔ مکہ مکرمہ کا پرانا نام کیا تھا؟ مکہ مکرمہ کا پرانا نام بکہ تھا۔ سوال ہے وہ کون سا شخص ہے جو کافر سے بھی بدتر ہے؟ جواب ہے مرتد، یعنی جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جائے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کی وفات پر کون سا واقعہ رونما ہوا؟ جواب ہے سورج کو گرہن لگا۔
اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ گناہ ہے۔ سوال ہے ام حکیم کون تھی؟ جواب ہے ابو جہل کی پوتی۔ سوال ہے اہل قریش کے سب سے بڑے پہلوان رکنا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کشتی میں کتنی بار ہرایا؟ جواب ہے 3 بار۔ بے روح نمازوں سے کیا مراد ہے؟ بے روح نماز وہ ہوتی ہے جس سے انسان کی اصلاح نہ ہو۔ سوال ہے چمڑے سے تیمم کس حالت میں جائز ہے؟ جواب ہے اس صورت میں جائز ہے جب ان اشیاء پر اس قدر غبار جمع ہو جائے کہ ہاتھ مارنے سے اڑے اور مذکورہ شے پر ہاتھ کھینچتے نشان واضح پڑیں۔ سوال ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے وقت کیا تھی؟ جواب ہے 20 برس اور کچھ دن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کس سے ہوا؟ حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس حواری کا نام کیا ہے جس کی لکھی ہوئی انجیل مسلمانوں میں مستند حیثیت رکھتی ہے؟ برناباس۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد العزا۔ سوال ہے زمین اول کا نام کیا ہے؟ جواب ہے اول زمین کا نام ادمیہ ہے۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جو اللہ پاک جنت میں اپنے پیارے بندوں کو خود سنائیں گے۔ سورہ رحمان۔ قرآن مجید کی کتنی سورتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا نام 5 بار آیا ہے اور سورتوں کے نام کیا ہیں؟ 2 سورتوں میں، سورہ بقرہ اور سورہ طٰہٰ۔ کس سورہ میں روزہ کی فرضیت کا حکم ہے اور کس آیت میں؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 183 میں۔ کعبہ کے معنی کیا ہیں؟ ٹیلا۔ گھر میں کون سا پودا لگانے سے جھگڑے نہیں ہوتے؟
ایک تحقیق کے مطابق درخت ذہنی دباؤ کو کم کرتے ہیں، مریضوں کے صحت مند ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ درخت کئی امراض سے ہمیں بچاتے ہیں، جن میں موتیا، دمہ اور پھیپھڑوں کی دوسری بیماریاں شامل ہیں۔ جہاں درخت ہو وہاں لڑائی جھگڑے اور جرائم میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ درخت اور پودے انسانی مزاج پر بڑا اچھا اثر ڈالتے ہیں۔ واللہ عالم۔ سوال ہے، کیا آپ جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس صحابی کا فرمایا تھا اس سے دعا کروانا اور کیوں؟ جواب ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے انہوں نے یہ مقام پایا۔ معراج کی رات وہ کون سا اعلیٰ مقام تھا جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جانے سے انکار کر دیا؟ مقام سدرۃ المنتہا۔ سوال ہے، وہ صحابی جن کو ایک ساتھ دفن کیا گیا؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دفن کیا گیا۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ سوال ہے، اذان میں کتنی باتیں مستحب ہیں؟ جواب ہے 7 باتیں۔ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہم کیا کریں؟ اگر ہماری مہمان نوازی نہ کرنے والا ہمارے ہاں آئے تو ہمیں اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے۔ اہل سدوم نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں دیکھ کر جب دست درازی کرنے کی کوشش کی تو ان پر اللہ کا کیا عذاب نازل ہوا؟ اللہ پاک نے ان کی ناک اور آنکھیں، چہرے کو سپاٹ کر دیا، ایسے جیسے کسی ربڑ کے پتلے پر ہاتھ مار کر بنی ہوئی چیز بگاڑ دی جائے۔ سوال ہے، بتائیں قوم سمود کا ذکر کتنی صورتوں میں آیا ہے؟ جواب ہے 9 صورتوں میں۔ سوال ہے، کون سی دھات آسمان سے نازل ہوئی تھی؟ جواب ہے لوہا۔ سوال ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جنت کے جس طبقے میں رکھا اس کا نام بتائیں۔ جواب ہے جنت الماوا میں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کتنے مسافروں کو لے کر ہوا میں اڑتا تھا؟ 6 لاکھ۔ سوال ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ جواب ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی بار آئے؟ جواب ہے 100 مرتبہ۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟
जवाब है हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास था जो वो बीमारों को धो के पिलाती थी। दोज़ख जिस पत्थर के नीचे है उसका रंग कैसा है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि सरा एक सब्ज पत्थर का नाम है और सरा के नीचे अल्लाह पाक ने दोज़ख को बनाया है। इसमें एक सरदार जिसको मालिक कहते हैं और दोज़ख उसके ताबे है। सवाल है सैयदना ज़ैनब का रोजा कहाँ वाक़े है? जवाब है दमिश्क में। गज़वा बदर में मुसलमानों का नारा क्या था? गज़वा बदर में मुसलमानों का नारा अहद अहद था। सवाल है कुरान मजीद के बाद सबसे अफजल किताब कौन सी है? जवाब है सही बुखारी। सवाल है कयामत के दिन किन लोगों का नूर सूरज की रोशनी जैसा होगा? जवाब है फुकरा व महाजरीन का। किस वक्त नेकी करने का सवाब आधा मिलता है? मर्जुल मौत के वक्त।